ہم سے جیتا نہیں ہے۔ السلام علیکم جی عبد الماجد صاحب خیریت ہیں؟ الحمدللہ بھائی صاحب، آپ کی جواب ہی نہیں دے رہے سلام کا۔ سلام کا جواب یار کیا دیں میں تمہارے؟ جی کیا سلام کا جواب دیں میں تمہارے؟ سلام کیا تو اس کا جواب دینا چاہیے نا۔ بھائی نبی نے منع فرما دیا نا، بد مذہب کے سلام کا جواب مت دو۔ کیسے منع فرمایا؟ حدیث معلوم نہیں ہے آپ کو؟ ہم کا جھوٹی الزام لگا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پڑھ کے سناؤں میں آپ کو؟ حدیث تو ہے بھائی، مجھے بھی ہے پڑھ کر، حدیث ہے معلوم ہے مجھے، ہاں لیکن حدیث وہ کس پر منطبق ہو رہا وہ حدیث؟ بد مذہبوں کے لیے اس میں یہ دیا ہے، بد مذہب تو بد مذہب کون ہے بد مذہب؟ جیسے آپ اس پہ ضد کر رہے ہو نا، یہ آپ کے پاس جو عبارت ہے اس پہ آپ بات کریں پہلے۔ ہاں تو ثابت کر کے دکھائیے، کیا کیا آپ کے اعتراض تھا وہ ثابت کیجیے۔ یہ نبی کی توہین ہے اس میں؟ ہاں عبارت صحیح ہے، میں بھی کھولتا ہوں عبارت میں، ہاں کھولیے۔ ٹھیک ہے ہاں ایک منٹ۔ تسجیل نام میں نا ہاں 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 ضرور۔ کھول رہے ہیں۔ جی بتائیے آپ۔ پڑھیے۔ نبی کے علم کو جانوروں پاگلوں سے یہاں تشبیہ دی گئی ہے۔ جی نبی کے علم کو جانوروں سے پاگلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، مجنون سے۔ ہاں اس پر کیا اعتراض ہے آپ کا؟ ارے اعتراض تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ عالم الغیب مانتے ہیں، آپ کا کوئی اعتراض تھا؟ ہم تو کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہم تو کافر مانتے ہیں اس کے لکھنے والے کو۔ سنیے میری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب مانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں آپ نہیں آپ دلیل دیجیے۔ کیا آپ مانتے ہیں کیا؟ نہیں ہم عالم الغیب نہیں مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو اللہ کی عطا سے علم غیب مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو غیب کا علم عطا کیا۔ وہ بات سنیے عبد الماجد صاحب، دیکھو بات طریقے کے ساتھ نہ کرو، وہ ٹاپک جو ہو جائے گا وہ دوسرا ہو جائے گا، وہ علم غیب کا ٹاپک ہو جائے گا۔ یہاں بات اس عبارت کی چل رہی ہے۔ اسی بات کر رہا ہوں، آپ جو عبارت پیش کیے نا اسی عبارت کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو اس کی جو ہے آپ اس کا جو ہے آپ مجھے وضاحت کریں کہ اس میں جو آپ نے کہا ہے کہ اس میں کوئی مطلب گستاخی نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، وہ آپ ثابت کریں۔ کوئی بے ادبی نہیں ہے، وہی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے بتایا نہیں میں نے وہ تو آپ رتی رتائی عبارت بتا رہے ہیں، لیکن آپ کا اپنا عقیدہ کیا ہے وہ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے بتایا نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا۔ ہاں تو وہ غیب کا علم کیسا؟ جیسا اللہ تعالیٰ کے علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرح مانتے ہیں؟ نہیں اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، شہادہ ہے، وہ اس سے مطلب نہیں عطا کیا ہوا ہے، آپ کو عطا کیا وہ تو اسے تو خود سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ خود کا اپنا ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آپ نیٹ ورک میں آؤ ذرا۔ نہیں لاؤڈ اسپیکر کیا ہوں، کی آواز نہیں آ رہی؟ نیٹ ورک میں نہیں ہوں شاید، نیٹ ورک۔ اب آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا کیا۔ اب آپ سمجھو اس بات کو، عطا کیا یعنی اللہ تعالیٰ کا تو خود کا اپنا خود سے ہے، اس کا تو ذاتی ہے۔ غیب کیسا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے ویسا؟ ارے یار آپ مولوی ہو یا کیا ہو؟ اب کو کیسا لگ رہا ہے؟ ارے یار مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مطلب کیسی باتیں کر رہے ہو آپ۔ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ عالم الغیب تو اللہ ہے، وہ خود سے ہے، اسے ذاتی ہے اپنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں اور نبیوں کو بھی کچھ نہ کچھ غیب عطا کیا ہے۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہاں ہاں تو اس میں آپ ہر وقت غیب کا علم مانتے ہیں کہ حضرت اللہ صلی اللہ اب علیہ وسلم وہ آپ ہماری جو موضوع ہے وہ نہیں ہے. ہمارا موضوع اس عبارت کا ہے. اس عبارت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے جانوروں کو، پاگلوں کو تشبیہ دی ہے. یہ ہمارا آپ کا موضوع ہے. بالکل. اب آپ جو ہے اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ مطلب اس کی وضاحت کریں اور اس کی جو ہے آپ مطلب اس پہ دلیل دیں کہ آپ کا اس پہ کیا نظریہ ہے. اگر جو ایسا آدمی کہہ رہا ہے نبی کے بارے میں تو کیا آپ کی نظر میں مسلمان ہے وہ؟ اس پر بات کریں آپ. اس مضمون کو اوپر سے پڑھیں یا صرف اسی کو پڑھیں؟ آپ پڑھ کے سنا دو. آپ پڑھ کے سنا دو. اوپر سے پڑھے کیا نہیں؟ اوپر سے یہی باتیں لکھی ہوئی. ارے یہ تو مدت گزر گئی. ارے طویل مدت گزر گئی. عبد الماجد صاحب پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے مناظرے ہوتے ہوتے طویل مدت گزر گئی، مگر یہ مسئلہ آج تک حل کر ہی نہیں پایا، کوئی حل ہی نہیں ہو پایا. یہ عبارت اب پڑھ لیتے اوپر سے تو آپ کی طرف نہیں ہوتا. تو یہ آپ کے اکابروں نے جو کہا ہے تو انہوں نے نہیں پڑھی ہے. انہوں نے آپ کے جیسے اکابر ہیں مرتضی حسن چاند پوری، انہوں نے اشد العذاب کتاب میں کہا ہے کہ خان صاحب نے جیسا ہمارے دیوبندی اکابروں کا عقیدہ پایا، اگر وہ ان پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے. تو انہوں نے نہیں دیکھی تھی. آپ کی بات صاف نہیں آ رہی. آواز آپ کی بھی صاف نہیں آ رہی. پتہ نہیں نیٹ ورک آپ کے نہیں آ رہے، میرے تو نیٹ ورک کھل گئے. کیا آپ کے نیٹ ورک نہیں آ رہے کیا؟ کیا ہے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کی عبارت. ہاں سناؤ. تھوڑا نیٹ ورک میں آؤ آپ. نیٹ ورک میں. ٹھیک ہے جی. اور یہاں جو ہے نفس کے لیے مت لڑنا، یہاں نبی کی شان کی بات ہے. عبد الماجد صاحب میری بات پر غور کرنا. ہمارے لیے سب کچھ جو ہے نبی ہیں. ہمارے نظر میں کوئی بھی ہمارا عالم ہو یا کتنا بڑا مجدد ہو، کچھ بھی ہو، اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تو ہمارے لیے کچھ نہیں، ہم دوسری نوک کو مار دیں گے اسے. بالکل بالکل. ہم بھی ہمیشہ انسان ہیں. چلیے پڑھیے اب آپ. پڑھیے اب آپ. نفس کے لیے نہیں لڑو گے، نہ میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے. میری نیت یہ نہیں کہ میں آپ کو ذلیل کروں. آپ بھی اپنی نیت یہ مت رکھنا کہ آپ مجھے ذلیل کرنا چاہیں یا مجھے کے سامنے جیت گیا اور وہ ہار گئے. اچھا جیسے ایک بات یاد آ گئی، جو ہم آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا ہے اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں اور یہ بات ہماری دوسروں تک پہنچے تو کہ دوسرے جو ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں ان پہ بھی مطلب ان کی بھی اصلاح ہو. یہ مقصد ہے. بالکل آپ کی نیت اچھی ہے، ماشاء اللہ کی نیت ہے. اب آپ پڑھیے عبارت پڑھیے. ہاں عبارت پڑھیے آپ. میرا بھی اگر دونوں مطلب چلیے ٹھیک ہے پڑھیے آپ. یا تو آپ ہم کو غلط ثابت کر دیں. آپ عبارت پڑھیے. عبارت پڑھیے عبد الماجد صاحب. عبارت پڑھیے. ورنہ پھر یہ ہمارے کیا کہتے ہیں بات چیت بیکار ہو جائے گی گفتگو آپس میں. ہاں چلیے آپ عبارت تو پڑھیے. اگر آپ اگر ہم کو غلط ثابت کر دیں گے تو میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیے آپ عبارت تو پڑھیے. مقصد پہلے تو یہ. ہاں میں سمجھ گیا آپ کی بات. میرا مقصد بھی یہی ہے، اگر آپ کے دل میں واقعی میں عشق رسول ہے تو آپ عبارت پڑھیے. ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا. پڑھیے آپ عبارت. بات بول رہا ہوں ورنہ اگر ہم کو فائدہ ہی نہیں ہوگا، ہمیں مقصد معلوم نہیں ہوگا، پھر بات کر کے صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. اگر آپ ثابت کر دیں گے تو میں توبہ کرنے کے لیے. ارے آپ پڑھو تو آپ اسے پڑھو تو آپ خود ثابت کرو گے. آپ خود ثابت کرو. آپ اسے پڑھو. میں اگر ثابت کر دیا ہوں تو کیا آپ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کس بات سے؟ غلط ثابت کر دیا. کس بات سے؟ اس میں شرط لگاؤ گے؟ کیا اس بات کی شرط لگاؤ گے؟ جی جی جی. نہیں شرط نہیں ہوتی ہے. یہ آپ کی ہماری بات ہو رہی ہے، اس میں شرط نہیں لگائیں گے. عقیدے کی کوئی توبہ نہیں. میں نے آپ سے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے عقیدے سے توبہ کرو گے. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کی نیت سے ہم بات کر رہے ہیں. جی جی بالکل. ہمارا اور آپ کا کام ہے، سنیے، ہمارا آپ کا کام ہے سمجھانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اب آپ اسے عبارت کو پڑھیے. ٹائم برباد مت کیجیے، زیادہ لمبی بات ہو جائے گی. آپ عبارت پڑھیے. جب اصلاحی نہیں آپ عبارت تو پڑھیے. سنیے بھائی، آپ اگر ثابت کر دیے غلط مجھے. ارے میرے بھائی آپ عبارت تو پڑھو. اب غلط ثابت ابھی پہلے تھوڑی ہو جائے گا، باتوں سے تھوڑی ہو جائے گا ثابت. عبارت تو پڑھو آپ. اس پہ ہماری تمہاری پھر بعد میں ہوگی نا بات چیت. پہلی عبارت پڑھیے آپ.
ایسا بہت دیکھا گیا آپ کے دہلیوں میں سے، جب حق ثابت سامنے آ جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. ارے میرے تو بھائی ایسا تم عبارت تو پڑھو. میں کر رہا ہوں، پڑھو. دیکھتا ہوں آپ کی کتنا اس پہ رسول ہے. چلو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب سوال سوال. تیسرا کسی نے سوال کیا تھا، اس کا جواب دیا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ. کون سے صفحے سے پڑھ رہے ہو؟ کون سے صفحے سے پڑھو گے؟ صفحہ نمبر 14. چلو پڑھو. مطلق غیب سے مراد اطلاقات شرعیہ میں وہی غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اور اس کے ادراک کے لیے کوئی واسطہ اور سبیل نہ ہو. اسی بنا پر لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. سمجھے یہ آیت؟ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ چلو آگے بڑھو. اور بتائیے نا اس آیت کا مطلب کیا ہے. ارے مجھے پڑھ کے سناؤ تم. آیت کا مطلب بعد میں ہوگا، یہاں پڑھ سے جاؤ ابھی آپ. ہوگا یہاں تھوڑی خلاصہ ہو رہی ہے اس کا. یہاں آپ یہیں سے بحث کرو گے کیا؟ اب آگے تو پڑھو. یہاں پہ صاحب سے پڑھو. لو كنت اعلم الغیب، اس کے بعد لو كنت اعلم الغیب، ہاں اس کے بعد وغیرہ فرمایا گیا. جو علم بواسطہ ہے اس پر غیب کا اطلاق محتاج قرینہ ہے، تو بلا قرینہ مخلوق پر علم غیب کا اطلاق موہوم ہے، موہوم شرک ہے. شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع و ناجائز ہوگا. قرآن مجید میں لفظ رائنا کی ممانعت اور حدیث مسلم میں عبدی و امتی اور ربی کہنے سے انہیں اسی وجہ سے وارد ہے. اسی وجہ سے وارد ہے. اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا. علم غیب کا نا علم غیب کا ہے نہیں. اب سمجھے پہلے عبارت. علم غیب ہے نہیں. علم غیب کہاں چلا پڑھیے. علم غیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا. اور آگے پڑھیے. اوپر کی عبارت اگر آپ سمجھ لیں گے تو چلیے سمجھ لی میں نے سب. اور اگر ایسی تعبیر سے ان الفاظ کا اطلاق جائز ہو تو خالق اور رازق وغیرہ ہم پڑھیے. پڑھو. اور اگر ایسی تعویل سے ان الفاظ کا اطلاق جائز ہو تو خالق اور رازق وغیرہ ہما بتاویل اسم سبب کے بھی اطلاق کرنا ناجائز نہ ہوگا. ناجائز نہ ہوگا. جائز نہ ہاں کرنا جائز ناجائز نہ ہوگا. چلو. کیونکہ آپ ایجاد اور بقائے عالم کے سبب ہیں، بلکہ خدا بمعنی مالک اور بمعنی مالک ہاں بمعنی مالک اور معبود بمعنی متا کہنا بھی درست ہوگا. اور جس طرح آپ کو علم الغیب کا اطلاق، آپ کیا کہا یہاں؟ جس طرح آپ پر آپ کیا کہا یہاں؟ جس طرح آپ پر عالم الغیب اور یہاں کیا کہا تھا؟ علم غیب. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ عالم الغیب. چلیے اب آگے بڑھیے. ہاں اب چلیے آگے بڑھیے. چلیے اور عالم الغیب میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ بتاؤں گا. چلو فرق. اطلاق اس تعویل خاص سے جائز ہوگا. چلیے پڑھیے. ہاں اس تعویل خاص سے جائز ہوگا. اس طرح دوسری تعویل اس صفت کی نفی حق جل وعلا شانہ سے بھی جائز ہوگی. یعنی علم غیب بالمعنی الثانی بواسطہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں. بس اگر اپنے ذہن معنی ثانی کو حاضر کر کے کوئی کہتا پھرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور حق تعالیٰ عالم الغیب نہیں، نعوذ باللہ منہ، تو کیا اس کلام کو منہ سے نکالنے کی کوئی اس کلام کو منہ سے نکالنے کی کوئی عاقل متعدد اجازت دینا گوارا کر سکتا ہے؟ اس بنا پر تو بانوا فقیروں کی کیا ہے تمام سدائیں بھی خلاف شرع نہ ہوگی. تو شرع کیا ہوا؟ بچوں کا کھیل ہوا.
جب چاہا بنا لیا، جب چاہا مٹا دیا. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ مراد ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل، اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. اگر بعض علم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسی غیب کے زید امر بلکہ ہر سبھی و مضمون بلکہ جمی حیوانات کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو غیب کہا جائے. اب یہاں علم الغیب کا مسئلہ کیا گیا؟ اب ہمارا جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم غیب ہے تو اس جیسا علم غیب جانور کو، پاگل کو، مجنون کو، سب کو حاصل ہے؟ جی اس جیسا نہیں، اس جیسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا علم غیب مانتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل. اب کل کی یہاں نفی کر دی انہوں نے. کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جمی حیوانات و باہم کے لیے بھی حاصل ہے. اس پہ ہے ہمارا وہ یہ ایسا کہنے والا کافی ہے. نبی کے علم کی تشبیہ جانوروں پاگلوں سے دی ہے، یہ کیا درست ہے آپ کی نظر میں؟ آپ علم غیب مانتے ہیں؟ وہ کیسا علم غیب؟ یہ تو خود بیان کر دیا انہوں نے، یہاں خود بیان کر دیا، علم غیب بھی بیان کر دیا انہوں نے، عالم الغیب بھی بیان کر دیا. اب یہاں جو انہوں نے مطلب تشبیہ دی ہے وہ علم غیب پہ دے رہے ہیں. علم غیب آپ سے میں نے کئی مرتبہ بتا دیا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا. آپ نے رٹی رٹائی عبارت رٹی رٹائی نہیں ہے، یہ علم غیب پر ہی دے رہے ہیں. یہاں علم غیب سے تشبیہ دے رہے ہیں یہ جانوروں پاگلوں سے. یہاں کہہ رہے ہیں یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، یعنی حضور کی کیا خاصیت ہے بعض علوم غیبیہ میں؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سمی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و باہم کے لیے بھی حاصل ہے. تو یہ علم غیب کی تو بات ہو رہی ہے. عبد الماجد صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں اسے مانوں گا. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ ایسا مانتے ہیں کہ جیسا علم غیب نبی کو ہے ایسا علم غیب جانور کو، پاگل کو، مجنون کو، جمی حیوانات باہم کے لیے سب کے لیے حاصل ہے؟ یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ لیکن سنیے آپ سنیے میری بات. آپ غیب کی تعریف کیا ہے بتائیے؟ غیب کی تعریف یہ ہے کہ جو عقل میں حواس میں نہ آ سکے جو بات، اسے غیب کہتے ہیں. اچھا یہی ہے؟ ہاں یہی ہے. اس کے اور کتنی میٹھا نکال لو. کیا بات کر رہے ہیں؟ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ آنکھ نہ کان نہ وغیرہ حواس سے محسوس نہ کر سکے، وہ غیب ہے. یعنی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا موضوع غیب کا نہیں ہے، ہمارا موضوع غیب نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ غیب سے مراد بعض ہے یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، حضور کی کیا خاصیت ہے؟ تو یہ عقیدہ آپ کا ہے دیوبندیوں کا. تو یہ ایسے کہنے والا کافی نہیں ہے. یہ نبی کے علم کو جانوروں پاگلوں سے تولا گیا ہے، یہاں تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے کہنے والا تمہاری نظر میں؟ کیا نبی کی محبت بالکل دل میں نہیں ہے تمہارے؟ نبی مطلب اپنے مولویوں کے چکر میں نبی کی کوئی عظمت نہیں سمجھ رہے؟ کیا تمہارا نبی ایسا ہے کوئی؟ کیا میرے بھائی عبد الماجد کسی ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تم جو تمہارا نبی ایسا ہے کہ جس کا علم جانوروں پاگلوں کی طرح ہے؟ ارے یار سنیے ایک بات جی. ایک ہفتہ بعد کیا ہونے والا ہے وہ حضور کا ہے کیا نہیں وہ بتائیے. ہاں جانتے ہیں حضور. ایک ہفتہ بعد کیا ہونے والا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی جانتے ہیں، قیامت تک کے سارے نام گنا دیے جتنے پیدا ہوں گے ان کے، اور جو جنت میں جاگا ان کے بھی، اور جو جہنم میں جاگا ان کے بھی، سب کے نام بتا دیے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. یہ بھی جانتے ہیں. ہاں یہ عقیدہ ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے کیونکہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا گیا تھا. ہاں اس وقت اگر آپ کا علم غیب ہوتا ہاں تو آپ زہر والا کھانا نہ کھاتے. تو یہ تمہارے مولوی صاحب کیوں ماننا ہے پھر علم غیب؟ یہ کیوں ماننا ہے پھر؟ یہ کافر ہیں؟ یہ علم غیب ماننا ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی تمہارے مولوی جو ہے علم غیب ماننا ہے نا، اس پہ تو تشبیہ دیے نا، بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، تو یہ تو غیب ماننا ہے، انہوں نے تو مان لیا. اب تم مجھے یہ بتاؤ، اگر تم علم غیب نہیں مانتے تو یہ تمہارے مولوی صاحب پھر بھی کافر ہو رہے ہیں؟ یہ علم غیب ماننے بعد بھی تو تشبیہ دے رہے ہیں عبد المجید صاحب. علم غیب ہوتا ہاں تو زہر والا کھانا تو یہ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ انہوں نے شروع میں بنا کیوں نہ کر دیا کہ یہ سوال کرنے والا سائل جو غلط سوال کر رہا ہے علم غیب نبی کو ہے ہی نہیں، یہ علم غیب پہ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ پھر کیوں جانور پاگلوں سے میرے نبی کو ملایا انہوں نے؟ یہ تو پہلے منع کر دیتے کہ حضور کو ہم علم غیب مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کیوں علم غیب مانا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، تو اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے؟ عبد المجید کچھ ہوش پکڑو، ہوش پکڑو، دیکھو مت مسلمانوں کو گمراہ کرو. نبی کی محبت دل میں بتاؤ، نبی کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ جب علم غیب تم مانتے نہیں تو یہ تمہارے مولوی نے نبی انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب نے کیوں غیب مان لیا؟ کیوں غیب سے تشبیہ دی انہوں نے جانوروں پاگلوں کی؟ اب ایک ہی بات پر اڑے مت رہیے، آپ جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. آپ کا جو عقیدہ ہے اسی کے مطابق سوال کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اگر علم غیب مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جیسا کہ بتایا کہ زہر والا کھانا آپ تناول فرمایا. اگر اس پہ چلو گے، سوال کیجیے آپ. اگر عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا تھا، منافق نے جو الزام لگایا تھا جس کی بنا پر صحابہ بھی بدعقل ہو گئے تھے، وہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گئے تھے ان کے بارے میں بدگمان ہو گئے تھے. اگر علم غیب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت کیوں آتی؟ اچھا، اگر جو علم غیب مانے تو اس پہ کیا حکم لگے گا یہ بتائیے. ہاں جو علم غیب مانے اس کو حکم لگے گا. کیا علم غیب؟ جو نبی کو علم غیب مانے اس کو حکم کیا لگے گا؟ علم غیب تو صرف اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے غیب والا. اور جو مانتا ہو اس کا حکم کیا لگے گا؟ حکم لگائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مانتا وہ گمراہ ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا ہے. گمراہ یا کچھ اور بھی لگے گا اس پہ فتویٰ؟ بالکل گمراہ ہے وہ. تو گمراہ کے اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اچھا، اہل سنت والجماعت سے خارج ہی ہے بس. جی تو اہل سنت والجماعت سے تمہارے دو مولوی خارج ہو رہے ہیں اور یہ تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی بھی خارج ہو رہے ہیں، پھر خارج ہی کرو گے اسے؟ یہ اتنی بڑی جو گستاخی کری تو اس پہ کچھ نہیں کرو گے؟ پتا چل جائے گا نہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کی سمجھ نہیں آ رہا. جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ علم غیب آپ مانتے بھی نہیں تو تمہارے انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ غیب کیوں مانا؟ پھر کیوں مان کے تشبیہ دی انہوں نے؟ قرآن کی آیت بھی سنایا تو آیت بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. کون سی آیت؟ قرآن کے اندر تو بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 آیت، اور سورہ جین آیت نمبر 27-28، بہت سی آیتیں ایسی غیب کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. اسے کہاں ڈالو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر تو یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ وما تلک بیمینک موسیٰ یا موسیٰ، تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو بھی غیب نہیں ہے معاذ اللہ تمہارے اس سے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے بھائی یہ تو بتا دو مجھے، یہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ اگر تمہاری بات کو مانا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں جانتا، پھر تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھی. دیکھیے ایک تمہارے یہ مولوی ہے تقی عثمانی، ان کی کتاب ہے تفسیر عثمانی، اس میں یہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خود بخود علم ہے، کسی نے عطا نہیں کیا. نبی کا علم عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرح خود بخود ذاتی طور پر علم نہیں. یہی تو اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے. لہذا جہاں جہاں قرآن حدیث میں علم غیب جاننے کی نفی ہے اس سے مراد ذاتی علم غیب ہے. اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی علم نہیں بلکہ عطائی مانتے ہیں، ذاتی علم صرف اللہ کا مانتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. یہ تمہارے مولوی ہیں تقی عثمانی، ان کی کتاب ہے تفسیر عثمانی، اس میں ماننا ہے. اور دوسری کتاب ہے تمہاری امداد المشتاق، اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا، لیکن بد مذہب دلیل بناتے ہیں واقعہ وہی جو آپ نے ابھی بیان کیا وہ والا، اور پھر زہر والا، یہ سب بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انہیں دلیل بناتے ہیں. تو غیب کے علم کے لیے توجہ ضروری ہوتی ہے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا وہ کافر ہے.
یہ تمہاری کتاب ہے امداد المشتاق. اب کرو کیا کرو گے ان کا. اور بھائی تمہارے مولوی خود یہ ماننا ہے, اشرف علی تھانوی بھیج دوں گا, تمہاری عبارت بھیج دوں گا میں بھی. یہ تمہارے مولوی جو اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ بعض علم غیب ہے یا کل, تو یہ کیوں مانا انہوں نے, یہ کیوں مانا انہوں نے؟ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو ہضم نہیں ہوا, آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے. آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے مفسر, اتنے بڑے عالم گزر کے سے چلے گئے. تمہارے تمام عالموں نے آج پہ مطلب وضاحت نہ کر پائے. لیکن آپ جو ہے آپ مجھے سمجھاؤ گے. یہ نبی کی توہین ہے اور علماء حرمین شریفین نے اس پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے, تو یہ کوئی عالم کوئی سمجھ ہی نہیں پایا. ایک آپ سمجھے کیا بولے, ہمارے عالم کو وضاحت نہیں کر پائے. جی یہ بول رہے ہیں نا جی, ہمارے عالم وضاحت نہیں کر پائے اس مسئلے کا, آج تک بھی نہیں کر پایا. اشرف علی تھانوی صاحب تمہاری کفر کا فتویٰ لگنے کے بعد میں میرے خیال سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے 18 سال یا 20 سال تک بعد میں حیات رہے ہیں وہ. اس کے بعد میں ان کا انتقال ہوا تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کا. وہ اب نہ ہٹا پائے اسے. تمہارے منظور نعمانی, تمہارے مفتی حسن چاند پوری, تمہارے حسین میں ٹانڈوی نے کتنے مطلب زور لگائے مگر ہٹا نہ پائے اسے فتوے کو. آج تک کسی کوئی تعویل نہ کر پائے. وہ تم کیسے کر دو گے اس کی تعویل؟ تم مجھے یہ بتاؤ, جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم غیب نہیں مانتے, میں نے تمہیں دو مولویوں کو تمہارے مطلب حوالے پڑھ کے تمہیں سنا دیا, اس کا میں تمہیں اسکین بھی بھیج رہا ہوں ابھی. اور یہ تمہارے مولوی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبی یا مراد ہے تو بعض تو یہ بھی ماننا ہے. تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنون بلکہ جمی حیوانات و باہم کے لیے بھی حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کو علم غیب حاصل ہے وہ تمام بہائم کو, جانور کو, پاگل کو, سب کو حاصل ہے علم غیب. تو یہ بھی ماننا ہے, تو ان پہ فتویٰ لگاؤ پھر کفر کا. یہ کافر, اسی وجہ تو کافر ہوا. یہ ان پہ فتویٰ کیوں لگا, یہ کفر کا یوں تو لگا. اب جو تم یہ قرآن کی آیت یا مطلب کوئی اگر حدیث پیش کرو گے تو وہ ذاتی علم غیب کے لیے ہیں, عطائی کے لیے نہیں ہے. وہ نفی عطائی کی نفی نہیں ہے. اگر ایسے علم غیب لے کے چلو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری اس سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی نہیں جانتا. پھر اگر قرآن کی آیت تم پڑھو گے تو قرآن کی آیت ہمارے پاس بھی ہیں, اور حدیث تم پڑھو گے تو حدیث ہمارے پاس بہت ہیں. ہمارے پاس اتنی حدیثیں ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی بات بھی بتا دی. بخاری شریف کی حدیث ہے, جنگ بدر کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں, ایک دن پہلے پہنچ گئے, تو آپ نے میدان کا معائنہ کیا اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے, اور چھڑی سے آپ نے نشان لگائے کہ ابو جہل یہاں مرے گا, یہاں گرے گا, عتبہ یہاں گرے گا, شیبہ یہاں گرے گا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے جب دوسرے دن دیکھا تو جس کافر کو جہاں میرے آقا نے بتایا تھا وہ وہیں پڑا ملا تھا. اپنی ہی سنانے میں لگے, میرا بھی تو کچھ سن لیا کرو. سناؤ, تم بھی سناؤ. آپ نے کیا کہا کہ آپ کے اکابر نے وضاحت نہیں کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کیا جھوٹ بولا, اس میں جھوٹ سفید بولا, اس میں کہا کہ میں نے میری تو ایسی مطلب کوئی میرے دماغ سے بھی نہیں گزری ایسی عبارت جو میں لکھ دوں, جبکہ لکھے ہوئے ہیں ایسی عبارت. وہ کہنے کہ ایسی عبارت میں نے لکھی نہیں ہے کوئی, اس میں بھی جھوٹ بول گئے. وہ بسط البنان ہے تو وہ بسط البنان میں پورا جھوٹ سفید جھوٹ بولا تمہارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے. بولے میں ایسی عبارت تو میری راستے میں نہ گزری, اور میں سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کبھی. آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ ہاں سمجھ میں نہیں آئے گی. بس یہ ہے کہ تم لوگوں نے قوم کو گمراہ کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں تو تمہاری آ رہی ہے, اگر کوئی اس کی تعویل تو نکالو. کیا تعویل ہے اس کی؟ جب یہ خود غیب ماننے ہیں کہ بعض علوم غیب یا مراد ہیں, تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی مجنو بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. تو تم کیا تعویل نکالو گے اس میں یار؟ یہ خود ماننا ہے علم غیب, تو تم کہتے ہو ہم علم غیب نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے بھائی, قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ, ٹھیک ہے. ہو گیا تمہارا کام, تمہاری بس کی بات نہیں ہے, تمہارا کام ہو گیا. ہاں مجھے معلوم ہے, اب تمہارا کام ہو گیا, تمہارا کام ہو گیا, مجھے معلوم ہے. صرف بس تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. بس تم نے ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا اور اپنی کفر پہ پردہ ڈالنا. لیکن تم سے پڑتا نہیں, جتنا پردہ ڈالنا چاہتے ہو نا, اتنے کفر کے گڑھے میں خود گرتے چلے آتے ہو. خون کاٹو ان کا صاحب, خون کاٹو ان کے بس کی بات نہیں. چلو زیادہ بھائی لمبی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہی ضد کی وجہ سے آج چلو تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اب علم غیب پر بات کرنی, کسی نے علم غیب پہ بات کروں گا میں تم سے. چلو علم غیب پہ بات ہوگی تھی, علم غیب پہ میں بات کروں گا تم سے. علم غیب آپ میں ثابت کروں گا اور آپ اس کی نفی کرنا, اور تمہارے گھر سے ثابت کروں گا, ٹھیک ہے. اس کو مان کر پہلے شرط لگائیے. اگر میں نے ثابت کر دیا لگا کے دین کا کام نہیں ہوتا, دین کے کام میں شرط لگانا حرام ہے. یہ ہمارے اکابر نے ہمیں نہیں سکھایا کہ کسی کام میں شرط لگاؤ. شرط جو ہے وہ حرام ہے. آج تک تم کسی کا آج تک تم نے قسمیں کھا کھا کے, وہ تمہارا ایک وہ اشفاق مولوی ہے اشفاق قاسمی, اس نے مجھ سے قسم کھائی تھی کہ جیسی عبارت
اس میں حسام الحرمین میں ہے ایسی، اگر تم حفظ الایمان میں دکھا دو تو میں دیوبندی سے توبہ کر لوں گا. اس سے جب میں نے دکھا دی تو وہ پھر بھاگ گیا. پھر اس نے کیا بات پکڑی کہ حسام الحرمین میں دیا کہ صفحہ 8 پہ ہے، اس میں تو صفحہ 15 پہ ہے. پھر صفحے کی بات پر آ گیا وہ. اب یہ بتائیے یہ کتابیں چھاپ تم رہے ہو، تمہاری کتابیں ہیں، اب تم صفحے بدل رہے ہو، کتاب کا کہیں سے کہیں صفحہ تم پہنچا رہے ہو، تو اس میں ہماری کیا مطلب وہ ہے؟ بھائی تمہاری خود کی کتابیں ہیں یہ. صدام بھائی ہیلو، کاٹ دو ان کا فون، کاٹ ہو گیا کام، ان سے بس کی بات نہیں ہے. چلو ان سے کچھ نہیں ہوگا، کاٹ دو فون کا، کاٹ دو ان کا فون، کاٹ دو. آپ کو ثابت کرنا پڑے.